بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Monday after 23rd Taraweeh, 18th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 2-3 آیتیں ہیں جو ابھی نماز میں ہمارے قاری صاحبان نے تلاوت فرمائی. ان آیات میں دنیا کی حالت اور آخرت کی حاجت بیان کی گئی ہے. دنیا کی کیا حالت ہے، آخرت کی کیا حاجت ہے، وہ ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی. اللہ جل شانہ عم نوالہ فرماتے ہیں، تم جان لو کہ دنیا صرف 4 باتوں کا مجموعہ ہے، اور ان 4 باتوں کا خلاصہ وہی ایک بات ہے جو کل ذکر کی تھی، کھیل اور تماشا ہو رہا ہے، بڑا شاندار ہو رہا ہے، ختم ہوا
قصہ ختم ہو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو تم کہ دنیا کی زندگانی بس صرف کھیل اور تماشا ہی ہے. اس کے علاوہ زینت اور ٹیپ ٹاپ ہے. یہ دنیا زینت اور ٹیپ ٹاپ کا نام ہے. آپس میں تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، دنیا اس کا نام ہے. اموال میں، مالوں میں اور اولاد میں بہتات. میرے پاس اتنا مال ہے، میرے لڑکے اتنے ہیں، پوتے اتنے ہیں، نواسے اتنے ہیں، ان میں بہتات. بس یہ چار باتیں یہ دنیا کی حقیقت ہیں. کھیل ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، زینت اور ٹیپ ٹاپ پیش نظر رہتی ہے، ایک دوسرے پر فخر و مباحات اور بڑھوتری اور بڑھائی جتلانا رہتا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی ظاہر کرنا کہ میرے پاس اتنی اولاد زیادہ ہے، اتنا مال زیادہ ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں تفسیر لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کا پہلا مرحلہ بچپن ہے. بچپن کھیل تماشے میں گزر جاتا ہے. اس وقت زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. اردو کا مشہور جملہ ہے نا کہ بچپنا کھیل کود میں کھویا، بچپنا کھیل کود میں کھویا، جوانی میں نیند بھر سویا. بڑی نہیں اچھی نیند آتی میٹھی. بڑھاپے میں زار زار رویا. جو بچپن کھیل کود میں کھوئے گا اور جوانی میں میٹھی نیند سوئے گا تو اسے بڑھاپے میں زار زار رونا ہوگا. غرض بچپن کھیل کود کا زمانہ ہے. پھر جوانی آئی، جوانی ٹیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، زینت کا زمانہ ہے. ہر چیز اسے شاندار چاہیے. کپڑے شاندار چاہیے، کھانا شاندار چاہیے، پہناوا شاندار چاہیے. پھر ادھیڑ ہوتا ہے آدمی. جوانی زیادہ دنوں تک نہیں رہتی. پھر جوانی ختم ہوتی ہے، پھر ادھیڑ آتا ہے. ادھیڑ کا جو زمانہ ہے، ادھیڑ عمر کا جو زمانہ ہے وہ تفاخر کا زمانہ ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا. پھر بڑھاپا آتا ہے. اس بڑھاپے میں آدمی اموال اور اولاد گنتا رہتا ہے بیٹھا بیٹھا، اور اپنے ہی نہیں گنتا، اس کے جیب میں تو کچھ نہیں ہے. اس کے بیٹے پوتے مالدار ہیں تو ان کا مال کاروبار گنتا رہے گا. ہمارے پاس اتنا کاروبار ہے، ایک لڑکے کی یوں دکان ہے، دوسرے لڑکے کی یوں دکان ہے، تو تجھے تیرا کیا اس میں؟ تو اس میں $5 بھی نہیں لے سکتے. اور گنے گا میرے 5 پوتے ہیں، 3 نواسے ہیں، اتنے ہیں، اور تیرا کیا؟ تم نے تو فیملی پلاننگ کر رکھی تھی، ہم 2 ہمارے 2. اس کا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، اس نے تو آگے ہونے ہی نہیں دیے. اور اب پوتے اور نواسے گن رہا ہے. ارے ان پوتوں اور نواسوں میں تیرا کیا ہے؟ تو نے تو اولاد کو آنے ہی نہیں دیا، ان کا تو دروازہ بند کر رکھا. یہ ایک مصیبت مسلمانوں میں آج کل آئی ہوئی ہے. ایک مسلمانوں میں عام مصیبت آئی ہوئی. وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے اس سے یہ ہدایت دی تھی کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت پیار کرنے والی ہوں شوہر سے اور بہت بچے جننے والی. اور جس پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی امت کی زیادتی سے
قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی بڑی. امت دو طرح بڑھتی ہے. تمام دوسرے انسانوں تک دین پہنچاؤ، اللہ کا دین پہنچاؤ، اللہ کی روشنی پہنچاؤ، ایمان قبول کریں، حضور کی امت بڑھے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو. اولاد جتنی زیادہ پیدا ہوگی امت بڑھے گی. آج حضور کے اس ارشاد پر یہودی عمل کرتے ہیں. حضور کے اس ارشاد پر یہودی عمل کرتے ہیں. اور لندن میں جہاں میں ٹھہرتا ہوں جس مسجد میں، وہ آدھا محلہ یہودیوں کا ہے. وہاں مجھے لوگوں نے بتلایا کہ اس محلے میں شاید کوئی یہودی ہو جس کے 10 سے کم بچے ہوں. 10 سے کم بچے کسی یہودی کے نہیں. اور مسلمان امت گھٹائے گا، روکے گا، فیملی پلاننگ کرے گا، اولاد روکنے کی تمام تدبیریں سوچے گا. کیوں؟ 3 مقصد ہوتے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کے 3 مقصد ہیں، سن لو، اس مسئلے کو بھی سمجھ لو. آج جو لوگ اولاد روکتے ہیں وہ 3 نیتیں ہوتی ہیں. اولاد روکنے والوں کی 3 نیتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی نیتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ بہت سارے بچے ہو جائیں گے، ہماری جو آمدنی ہے اس میں کہاں اتنی گنجائش ہے، جب بہت سارے بچے ہو جائیں گے تو کیا کھلائیں گے ہم. یعنی رزق کا مسئلہ. رزق کے مسئلے کے پھر 2 صورتیں. ایک تو ہے کہ ابھی ہمارے کھانے کو ہی نہیں، اولاد آئے گی تو ہم میاں بیوی بھوکے مر رہے ہیں، وہ آئے گی تو کیا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ ہم میاں بیوی 1-2 بچوں تک تو ہماری آمدنی جو ہے یہ کام سنبھال لے گی، لیکن لائن لگ جائے گی تو پھر کہاں تک اس آمدنی میں سے کھلائیں گے. یعنی ابھی تو غریبی نہیں ہے، لیکن بہت بچے ہو جائیں گے تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی. قرآن کریم نے ان دونوں مسئلوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کی وجہ سے اولاد کو مت مارو. پیدا ہو جائے اور چھری لے کے ذبح کر دو، پیدا ہو جائے اور کھڈے میں ڈالاؤ، پیدا ہو جائے اور دفن کر دو، یہ تو مارنا ہے ہی. یہ جو روکنے کی شکلیں ہیں یہ بھی مارنے میں آتی ہیں. آپ کہیں گے یہ مارنے میں کیسے آتی ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری کے بعد درجہ ہے مسلم شریف کا. مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا. عزل یہ ہے کہ آدمی بیوی سے صحبت کرے، جب استفراغ کا وقت آئے تو الگ ہو جائے اور مادہ باہر ڈالے تو حمل نہیں ٹھہرے گا. یہ عزل ہے. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ عزل کرنا، ایسا کرنا، بیوی سے صحبت کرنا اور جب یہ فراغت کا وقت آئے تو الگ ہو جانا اور مادہ باہر ڈالنا تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ذاک الوعد الخفی. حضور نے فرمایا یہ چپکے سے بچے کو قبر میں دفن کر دینا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ذاک الوعد الخفی، یہ بچے کو چپکے سے دفن کر دینا ہے. لہذا یہ جو شکلیں ہیں یہ جو قتل اولاد میں آتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو زندہ دفن کرو گے تو اوپنلی ہے، ہر کوئی دیکھے گا یہ بچے کو قبر میں گاڑ رہا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ بھی بچے کو قبر میں گاڑنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں اور وہ جو تمہارے بچے پیدا ہوں گے ان کو بھی روزی دیں گے. اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے اندیشے سے، فیئر، ڈر، غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. یعنی ابھی تو غریبی نہیں ہے لیکن بچے بہت سارے ہو جائیں گے تو ہماری آمدنی کافی نہیں ہوگی، آئندہ غریبی کا ڈر اور اندیشہ ہے.
تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، وہ جو آئے گی اولاد ان کو بھی ہم کھلائیں گے، روزی دیں گے جیسا ابھی تمہیں ہم کھلا رہے ہیں۔ عام لوگوں کی ایک بات ہے اور ایک اسلامی نقطۂ نظر ہے۔ عام لوگوں کی بات تو یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ کھانے والا ایک منہ لے کر آتا ہے اور کام کرنے والے 2 ہاتھ اور 2 پیر لے کر آتا ہے۔ کوئی اس کے بغیر دنیا میں نہیں آتا، کھانے کے لیے تو ایک ہی منہ لے کر آتا ہے، لیکن اس ایک منہ کو بھرنے کے لیے 2 ہاتھ کام کرنے والے اور 2 پیر کام کرنے والے لے کر آتا ہے۔ بے سہارا کوئی نہیں آتا، کوئی کسی کے سر نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک لوگوں کے، عام لوگوں کی بات ہے اور معقول بات ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ کوئی کسی کا رزاق ہے، کوئی کسی کو کھلاتا ہے۔ ہر شخص کا رزاق اللہ ہے اور ہر شخص کی قسمت میں جو روزی ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دی۔ اور ایک حدیث شریف ہے جسے ہمارے امام صاحبان جمعے کے خطبے میں کبھی کبھی پڑھا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب۔ فرمایا کہ سن لو، کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس کی قسمت کی لکھی روزی اسے نہ پہنچ جائے۔ جس کی قسمت میں جو روزی لکھی ہے وہ جب تک اسے نہ پہنچ جائے وہ مر نہیں سکتا۔ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ حضور نے فرمایا جب صورتحال یہ ہے تو اب جائز طریقے سے مال کماؤ، دنیا کماؤ۔ تمہاری قسمت میں پوری زندگی میں $1,00,000 لکھے ہیں، $1,00,000 آئیں گے، نہ ایک زائد آئے گا نہ ایک کم آئے گا۔ جائز طریقوں سے حاصل کرو گے تو بھی یہ آئیں گے، جب تک اتنے نہ آ جائیں تمہاری موت نہیں آئے گی، اور ناجائز طریقوں سے حاصل کرو گے تو ابھی اتنے آئیں گے۔ لہٰذا جب صورتحال ادھر سے بھی وہی آنے ہیں ادھر سے بھی وہی آنے ہیں تو باولا پاگل ہے جو ناجائز طریقوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو طے شدہ ہے اتنا ہی آنا ہے اور گناہ الگ۔ تو حضور نے فرمایا اللہ فاجملوا فی الطلب، سنو بس خوبصورت طریقے پر مال طلب کرو، رزق طلب کرو، خوبصورت طریقے پر رزق طلب کرو، یعنی جائز راستوں سے رزق طلب کرو۔ غرض اللہ نے ہر شخص کی قسمت میں، تقدیر میں اس کی روزی لکھ دی۔ آپ اکیلے ہیں، ایک تقدیر ہے، بیوی آ گئی 2 تقدیریں اکٹھا ہوئی، بچہ ہو گیا 3 تقدیریں اکٹھا ہو گئی، 10 بچے ہو گئے 12 تقدیریں اکٹھا ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے 12 تقدیریں ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تقدیر کا میں بیوی کو کھلا رہا ہوں، میری تقدیر کا 1 بچے کو 2 بچوں کو 10 بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ تو اپنی تقدیریں لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی آ رہی ہے تو وہ تقدیر لے کر آ رہی ہے، بچے جتنے ہو رہے ہیں وہ تقدیر لے کر آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بے عقلی کی باتیں ہیں۔ اور دنیا میں نظر ڈالو، لوگوں کے حالات پر نظر ڈالو، اکیلا جب تک شادی نہیں ہوگی پریشان ہوگا، اور شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ذریعے کھول دیتے ہیں، کام چلنے لگا۔ اور جو بچے بڑھتے جاتے ہیں خوب سہولتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دنیا کے احوال پر نظر ڈالو، کوئی زیادہ بچے والا بھوکا نہیں مرے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ مسلمان کے ایمان کی کمی ہے، یہ مسلمان کے ایمان کی کمی ہے کہ کچھ مسلمان اس لیے بچوں کو نہیں ہونے دیتے، روکتے ہیں کہ کیا کھلائیں گے، روزی کا مسئلہ۔ دوسری نیت اور میجورٹی عام طور پر جو فیملی پلاننگ کرنے والے ہیں، بچے روکنے والے ہیں، وہ اس غرض سے کرتے ہیں، جو دوسری غرض بیان کر رہا ہوں اس غرض سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ رنگ رلیاں، خوش عیشی، مزے اڑانا، ای قدر آ قدر، بہت سارے بچے ہوں گے، چی چاں چوں چاں کریں گے تو ہمیں مزے نہیں لینے دیں گے، مزے نہیں اڑانے دیں گے۔ ارے 1-2 ہوں گے تو نمٹ گیا، پھر گھومیں گے پھریں گے، رات بھر کبڈی کھیلیں گے۔
آج کل دنیا میں یہ صورتحال جو زیادہ چلی ہوئی وہ یہ چلی ہوئی، اور مرد ہی نہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں. مرد اگر چاہے بھی بچہ تو عورتیں تیار نہیں ہوتی. دوسری غرض یہ ہے جس میں یہ کہو کہ 98% جو ہے مسلمان اس میں مبتلا ہے، اور مسلمان ہی نہیں، دنیا کی جتنی قومیں جو فیملی پلاننگ کرتی ہیں اس کے 98% اس میں اس غرض کے پیش نظر کرتے ہیں، اور وہ جو رزق کے مسئلے سے وہ تو کوئی 1% کرتا ہے. اور تیسری نیت ہے بیوی یا بچوں کی واقعی مصلحت. بیوی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں اندیشہ ہے کہ بیماری بچوں میں جائے گی، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اولاد اس بیوی سے اولاد ہو ہی نہ، تاکہ اولاد میں بیماری منتقل نہ ہو، دوسری بیوی کر لے، تندرست بیوی. یہاں بچے اتنے کھٹاکھٹ ہوتے ہیں کہ ایک انگلی ادھر پکڑے ہوئے ہے، ایک انگلی ادھر پکڑے ہوئے ہے، ایک گود میں ہے، ایک پیٹ میں ہے، سب لائن ساتھ میں ہی. اب وہ اتنے جلدی جلدی کھٹاکھٹ ہوتے ہیں کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی. کم سے کم ایک بچے کو صحیح دودھ مل جائے، اس کے بعد دوسرے کا نمبر آئے. یہ بچوں کی اور عورت کی واقعی مصلحت ہے. یا مثلا عورت کا پہلا بچہ لیا گیا آپریشن سے، جسم کاٹ کے، دوسرا بچہ بھی آپریشن سے لینا پڑا. اب اگر تیسرا بچہ آپریشن سے لینا پڑا تو عورت کی جان کا خطرہ ہے. ایسی جگہ پر آدمی روکے کہ اس بیوی کی جان نہ چلی جائے بیچارے کی، یہ عورت کی واقعی مصلحت ہے. غرض بیوی کی ایک یہ ہے کہ بیوی کی بچے زیادہ ہوں گے تو اس کی رانائی چلی جائے گی. رانائی یعنی بیوٹیفلی نہیں رہے گی. بیوٹیفلی کیا بیوٹی نہیں رہے گی. یہ تیسرا مقصد نہیں، وہ دوسرے میں گیا، رنگ رلیوں میں گیا. وہ اس کو تیسرے میں نہیں شمار کریں، وہ دوسرے میں گیا، رنگ رلیوں میں گیا. اسی لیے میں نے واقعی قید لگائی ہے کہ بیوی کی یہ اولاد کی ریئل حقیقی واقعی صحیح مصلحت جس کو شریعت تسلیم کرے، ایسی مصلحت. یہ تین مقصد، تین نیتوں سے یہ لوگ کرتے ہیں اور تین طریقے اختیار کرتے ہیں. لوگ جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ بھی تین طریقے اختیار کرتے ہیں. ان کو بھی سمجھو تاکہ احکام سمجھاؤں سب کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد میں یا عورت میں کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے قوت تولید ہمیشہ کے لیے ختم. ایسا مرد میں طریقہ ہے نس بندی ہے. یہاں تو پتہ نہیں ہے نہیں، ہندوستان میں ایک مرتبہ بہت چلا تھا اس کا شور، نس بندی کیا چیز ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ایک نس بندی کر دی جائے تو پھر اولاد نہیں ہوگی، مرد اولاد کے قابل نہیں رہتا. اور عورت میں ایسا طریقہ ہے عمل جراحی، یعنی آپریشن کر کے بچہ دانی عورت کے پیٹ سے نکال دی جائے. تو بچہ دانی نکال دی تو کہاں سے اولاد ہوگی؟ یہ وہ طریقے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ طریقے ہیں کہ مرد کے اندر یا عورت کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے قوت تولید، بچہ پیدا کرنے کی، مرد کی یا عورت کی صلاحیت ختم ہو جائے. ایک طریقہ تو یہ اختیار کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہے وہ طریقے جس سے بچے کا بچہ پیدا ہونا رک جائے لانگ پیریڈ کے لیے. جب تک ہم چاہیں وہاں تک رکا رہے، اور جب ہم چاہیں گے تو ہوگا بچہ، لانگ پیریڈ کے لیے رک جائے. ایسا طریقہ مرد میں کوئی نہیں. ایسا طریقہ عورتوں میں ہے. ہمارے یہاں تو ٹی لگاتی ہیں اور لگواتی عورتیں. بچہ دانی کے منہ پر ایک آلہ ہوتا ٹی، جو ٹی ہوتا ہے ایسا، اسے فٹ کر دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے بچہ دانی کا منہ بند ہی نہیں ہوتا. اب جو مادہ ہے وہ باہر نکل آئے گا. یہاں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور کیا ہے، آپ لوگ جانیں. اب یہ جب تک ٹی ہے اندر وہاں تک بچہ نہیں ہوگا، اور جب بچہ چاہیں گے تو ٹی نکلوا دیں گے تو پھر حمل ٹھہرے گا. یہ لانگ پیریڈ کے لیے. ایسی دوائیں بھی ہیں کہ وہ دوا کھا لی جائے، وہ مرد میں نہیں عورت ہی میں ہے. عورت وہ دوا کھا لے 3 سال کے لیے بچہ نہیں ہوگا.
یہ بھی لانگ پیریڈ میں آتا ہے. مرد میں ایسی نہیں ہے. مرد میں ایسی دوائیں تو ہیں کہ مرد اسے کھا لے تو ہمیشہ کے لیے اولاد ختم. یعنی ہجڑا ہو جائے, ہجڑا نہیں, مرد رہے گا لیکن وہ جو مرد کے مادے میں جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت وہ ختم ہو جائے گی. لیکن لانگ پیریڈ کے لیے ایسا مرد میں کوئی دوا نہیں ہے, ایسی دوا عورتوں کے لیے ہے. اور تیسرا طریقہ ہے ٹیمپریری, جس کا اثر ایک صحبت تک یا ایک رات تک رہے بس. ایسے طریقے مرد میں بھی ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک نیرود نام کی کوئی چیز چلتی ہے, اللہ جانے کیا ہے, اسے مرد استعمال کرتا ہے. اور ایسی ہی کچھ گولیاں ہوتی ہیں جسے عورت اندام نہانی میں رکھ لیتی ہے صحبت سے پہلے, بس وہ اسی صحبت تک اس کا اثر رہے گا یا اس رات تک اثر رہے گا. یہ ٹیمپریری طریقے ہیں. اب 3 نیتیں 3 طریقے, ان کو جمع کرو گے تو 9 شکلیں ہوئی. 3 کو جب 3 کے ساتھ ملٹیپل کرو گے تو 9 شکلیں ہوئی. اب 9 شکلوں کے احکام سنو. رزق کے مسئلے سے, رزق کی نیت سے, رزق کے مسئلے کی وجہ سے نیت سے, ان 3 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے اور قرآن کریم کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے. میں نے آیتیں پڑھ کے بتائی. لہذا یہ قرآن کریم کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے. تینوں طریقوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اختیار کرو, سب کا ایک ہی حکم ہے. اور عورت یا بچوں کی واقعی جس کو شریعت تسلیم کرے ایسی کسی مصلحت سے پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ جائز نہیں. پہلا طریقہ حرام ہے جس سے قوت تولیل ختم ہو جائے, وہ طریقہ اختیار کرنا حرام ہے, اور دوسرا مکروہ تحریمی ہے. اور تیسرے کی گنجائش ہے اس مقصد کے لیے, عورت کی یا بچوں کی واقعی مصلحت کے لیے تیسرا طریقہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے. پہلا طریقہ حرام ہے, دوسرا حرام کے لگ بھگ ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب ہے کہ وہ بھی حرام. اور مزے اڑانے کے لیے اولاد زیادہ نہ ہو تاکہ ہمارے مزے میں خلل نہ پڑے, یہ اسلام میں شادی کا مقصد ہی نہیں. یہ یاد رکھو کہ یہ اسلام میں شادی کا مقصد ہی نہیں. اسلام میں شادی کا مقصد, وہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ اسلام میں شادی کا مقصد ہے اولاد کو حاصل کرنا. اور قرآن کریم میں آج میں نے عصر کے بعد ایک آیت سنائی تھی لوگوں کو قرآن کھول کر کے. اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ مقاربت کی اجازت ہے, اور اس کی وجہ بیان کی. پھر وجہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب اس وجہ اور اس مصلحت سے ضروری ہے کہ رمضان کے دن میں تو مقاربت ہو نہیں سکتی, روزہ ہے. اب رات میں بھی اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. بس اب یعنی اب جب کہ ریزن سمجھا دیا تو اب رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو, اور تلاش کرو وہ اولاد جو تمہاری قسمت میں لکھی گئی ہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور تلاش کرو تم وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی صحبت کرے گا پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس صحبت سے اولاد دے, اور اسی کو تلاش کرنے کے لیے صحبت کرے. یاد ہے آپ کو وہ دعا جو حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی آدمی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقتنا من الشیطان. اے اللہ ہم دونوں کو, میاں بیوی کو, ہم دونوں کو شیطان سے بچائیے, اور جو اولاد ہمیں روزی دیں اس اولاد کو شیطان سے بچائیے.
یعنی اب جو صحبت کریں گے اس صحبت سے جو اولاد ہو مقدر ہمارے لیے، اس اولاد کو بھی شیطان سے بچائیے۔ یہ ہر صحبت سے پہلے دعا پڑھنی۔ اس دعا میں کیا تعلیم دی گئی؟ اس دعا میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اس عمل کا مقصد اسلام میں یہ ہے، اولاد ہی مقصد ہے، لہذا مزے اڑانا یہ اسلام میں شادی کا مقصد ہی نہیں۔ وہ ضمنی ہوتا رہو۔ اسی طرح سے پاک دامن رہنا یہ شادی کا مقصد ہے۔ قرآن میں حدیثوں میں جگہ جگہ آیا ہے کہ آدمی شادی اس لیے کرے کہ گناہ سے بچے، نظر کے گناہ سے بچے، دوسرے اعضاء کے گناہ سے بچے، شرمگاہ کے گناہ سے بچے، جائز محل کے اندر اگر اپنا کام نکالے گا تو گناہ سے بچے گا۔ تو یہ تو مقاصد ہے، گناہ سے بچنا، پاک دامن رہنا اور اولاد کو تلاش کرنا۔ اولاد کو تلاش کرنا تو ہر صحبت سے پہلے دعا کے اندر اس کا تذکرہ اور دعا مانگنی، لہذا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ جب یہ مقصد نہیں ہے تو پہلا طریقہ حرام ہے۔ بیوی اور بچوں کی واقعی مصلحت سے جب حرام تھا تو یہاں تو بدرجہ اولا حرام ہوگا وہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو مکروہ تحریمی ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام میں کوئی فرق نہیں، فرق اتنا ہے کہ جو دلیل قطعی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض اور حرام کہلاتا ہے، اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے وہ واجب اور مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں ہوتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز پڑھنی ضروری ہے، وتر پڑھنے بھی ضروری ہے، اور یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ یہ تو دلائل کے اعتبار سے ان کا فرق کیا گیا ہے۔ عمل کے اعتبار سے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ضروری ہے، وتر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آج مسلمانوں میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا، ارے مکروہ ہے چلے گا، یہ ایک غلط بات پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سمجھو۔ پھر ارے بھائی چھوڑو، وتر تو واجب ہے، فرض نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ کے فضل سے سبھی اسی طرح سے وتر کو پڑھتے ہیں جس طرح سے عشاء کو پڑھتے ہیں، فرض کو پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی حرام اور مکروہ تحریمی کے بارے میں ہمیشہ سوچو کہ جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام ہے۔ اور وہ جو تیسرا طریقہ ہے ٹیمپریری، جو جائز گنجائش تھی اس کی یہاں گنجائش نہیں، وہ تو بیوی اور بچوں کی واقعی مصلحت کے لیے گنجائش تھی۔ کیوں؟ یہ چیز ایسی ہے کہ شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے، عورت کی مصلحت، بچوں کی مصلحت، شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ لیکن یہ جو مزے اڑانا یہ تو اسلام میں شادی کا مقصد ہی نہیں ہے، اور جب مقصد ہی نہیں تو جو تیسرا طریقہ ہے یہ بھی، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ میں نے 9 طریقوں کے سب کے احکام بتلائے، ان سب کے احکام یہ ہیں، لہذا ہونا وہی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں 2 بچے لکھے ہیں، تم زندگی بھر مشین چلا کے تھک جاؤ، تیسرا نہیں ہوگا۔ اور تمہاری قسمت میں اللہ نے 10 لکھے ہیں تو تم کتنی بھی تدبیریں کرو 10 ہو کر رہیں گے۔ تو ہونا تو وہی ہے، مگر تم نے جو اپنے اختیار سے عمل کر کے 2 پر روکا اس کا گناہ تمہارے سر، اس کا گناہ تمہارے سر۔ ہونے تو تمہاری قسمت میں 2 ہی بچے تھے، مگر جو تم نے اگلے تیسرے کو روکنے کے لیے جو تدبیریں کر رکھی ہیں اور پوری زندگی تیسرا نہیں ہوا تھی، جو زندگی بھر تدبیریں کرتے رہے، اس کا گناہ تمہارے سر۔ سوچنے کی بات ہے، انسان کے پاس اگر عقل سے سوچے تو ہونا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بوڑھاپے میں آدمی اولاد اور مال کی کثرت کو گنتا رہتا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میری اتنا اولاد اتنی ہے، میری بچے اتنے ہیں۔ یہ ایک انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اب آج صورتحال ایک اپنی اولاد تو 2 ہی رہی، تو آگے کی گنتا ہے۔ ارے وہ آگے کی گنتا، اس میں تیری کیا شیئرنگ ہے؟ تیری اولاد تو تیری اولاد ہے، یہ تو آگے اولاد کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے۔ تو میں بتا رہا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی ان 4 مرحلوں سے گزرتی ہے، کھیل کود سے، زیب و زینت اور ٹیپ ٹاپ سے،
اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات سے اور اموال و اولاد میں بہتات کے اظہار سے، اور بڑی خوشنما زندگی ہے۔ ایگزامپل چاہیے، ویران زمین ہے، اللہ نے بارش برسائی، سارا جنگل طرح طرح کی گھاسوں سے، پودوں سے، پھولوں سے، درختوں سے اگا ہے۔ اور جنگل میں چلے جاؤ، سمر میں چلے جاؤ جنگل میں، سارا جنگل جنت سا معلوم ہوتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کی حالت کہ کاشتکاروں کو بارش کی وجہ سے جو گھاس اگتی ہے وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بہار کے دن کی، 2 مہینے کی، پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر صورتحال بدلتی ہے، اور وہی کھیتی، وہی جنگل، سارا گھاس ہری ہری نظر آتی ہے، پھول پھل سب نظر آ رہے ہیں، وہ سب پتہ نہیں کیوں اب دن بدن پیلی پڑتی چلی جا رہی، پیلی پڑتی جا رہی، سب پیلا پیلا، سب جنگل پیلا پیلا نظر آتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ سب چورا چورا ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس جنگل کے اندر جاؤ، کہیں جنگل میں گھاس ہی نہیں، وہ سارا جنگل جو گھاس سے بھرا پڑا تھا، وہ گھاس کہاں گئی، کیا ہوا، اللہ جانے کیا ہوا، سب پیلی ہوئی، سوکھی، ٹوٹی، چورا ہوا، ہواؤں نے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کا حال یہی ہے، دنیا بڑی تر و تازہ اور بڑی ٹیپ ٹاپ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 4 دن کی بہار ہے، یہ دنیا 4 دن کی بہار ہے، اور ساری دنیا کا بھی اینڈ آ رہا ہے، اور ہر آدمی کی دنیا کا بھی اینڈ آ رہا ہے۔ پھر اس اینڈ کے بعد، اس کے بعد آخرت ہے، دنیا ختم، فنش، اس کے بعد آخرت ہے۔ ہم جب مر جاتے ہیں ہماری دنیا ختم، چاہے دنیا چل رہی ہو مگر ہماری تو ختم ہو گئی، ہماری تو آخرت آ گئی، اور ساری دنیا بھی جب مرے گی تو اس کی آخرت آئے گی۔ آخرت میں 2 ہی چیزیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت میں 2 چیزیں ہیں، ایک نہایت سخت سزا، عذاب شدید، سخت عذاب، کسی کو یہ ہوگا، کسی کو یہ ہوگا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں۔ اور دوسری چیز اللہ کی بخشش، مغفرت، اور اللہ کی خوشنودی، کسی کو یہ نعمت حاصل ہوگی، کسی کے حصے میں یہ آئے گا، کسی کو یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائیں اور اپنی خوشنودی عطا فرمائیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس کی بتایا کہ 4 صورتیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن برتنے کا سامان ہے، اور وہ بھی دھوکہ دینے والا سامان ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا سامان ہے۔ یہ تو چند دن برتنے کا کل ہے، اور وہ چند دن برتنے والا بھی دھوکہ دینے والا ہے۔ لہذا اب دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، رن، دوڑو تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وہ دوڑنا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑنا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہ 2-3 چیزیں یہ گننے کو الگ الگ ہیں، سب ایک ہیں۔ اللہ کی بخشش ہوگی، اسی کو جس سے اللہ خوش ہو، تو رضوان من اللہ، مغفرت، اسی کو جنت بھی ملے گی۔ بخشش ہو گئی تو اللہ خوش ہے، جبھی تو بخشش ہوئی۔
اور جب بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے اور جہنم میں تھوڑے جائیں گے. اور جنت میں وہی جائے گا جس کی بخشش ہو, اور جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ خوش ہو. تو یہ تین چیزیں کہنے کو تو تین ہیں مگر یہ سب ملی جلی چیزیں. تو فرمایا کہ دوڑو تمہارے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف اور جنت حاصل کرنے کی طرف. یہی دو چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اگر آدمی دوڑ لگائی ہے اس نے, منزل کی طرف, صحیح منزل کی طرف دوڑتا رہا ہے تو پہنچے گا. اور اگر الٹا ہی دوڑتا رہا ہے, اس دھوکے کی ٹٹی کے پیچھے دوڑتا رہا ہے, اپنی ساری رال دنیا کے پیچھے ٹپکاتا رہا ہے, ساری دنیا کی محنتیں اس کے پیچھے ضائع کرتا رہا ہے, تو دنیا کا ہر دن جنت سے دور کر رہا ہے, دنیا کا ہر دن اللہ کی مغفرت سے دور کر رہا ہے, اللہ کی ناراضگی سے قریب کر رہا ہے. وہ جنت کیسی ہے؟ ارضها كأرض السماء والارض, اس کی پہنائی آسمان اور زمین کی پہنائی جتنی. پہنائی جانتے ہو, ایک تو ہے کسی چیز کی لمبائی اور ایک ہے چوڑائی. یہ جو چوڑائی ہے اس کا نام پہنائی. ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے, چوڑائی کم ہوتی. چوڑائی اور لمبائی میں کیا پرسنٹیج ہوتا ہے؟ کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتا. آپ کے یہاں ڈبل بیڈ کا جو بسترا ہوتا ہے یا اوپر اوڑھنے کی رضائی ہوتی ہے, اس کی لمبائی اور چوڑائی 42 42 کا فرق ہے. گھر جا کے ناپیو, 42 42 کا فرق ہے. جو لمبائی ہے وہ 42 42 زیادہ ہوگی, چوڑائی 42 42 کم ہوگی, جو ڈبل بیڈ کا وہ بستر ہے. اور سنگل بیڈ کی رضائی میں چوڑائی اور لمبائی میں 1.5 ہاتھ کا فرق, 2 ہاتھ کا فرق ہوگا. یہ بھی لمبائی چوڑائی ہے, وہ بھی لمبائی چوڑائی. اور یہ کھڑکی پہ پٹیاں لگ رہی ہیں, یہ پٹیاں چوڑائی اس کی 1 انچ ہے اور لمبائی یہاں سے وہاں تک ہے. اور وہاں سے وہاں تک نہ رکے, اگر ساتھ میں آسمان تک چلی جائے تو ابھی وہی ہے. یہ پٹیاں جو لگی ہیں تو اس کی چوڑائی تو 1 ہی انچ ہے, لمبائی کا تو کوئی حد ہی نہیں. تو کوئی پرسنٹیج ہو تو ہم چوڑائی سے لمبائی متعین کریں گے, مگر کوئی پرسنٹیج ہے ہی نہیں. ایک دھاگا, اسے لمبا کرو, کروڑوں میل تک لمبا کرو, یہ لمبائی ہے. اور اس کی جو موٹاپا ہے یہ چوڑائی ہے. تو چوڑائی اور لمبائی میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ جو کم ہے وہ چوڑائی ہے, زیادہ ہے وہ لمبائی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی لمبائی نہیں بیان کی, چوڑائی بیان کی کہ یہ تمام 7 آسمان اور یہ زمین, ان سب کو پھیلا کر کے پھیلاؤ. یہ تو گول ہیں, اس گول کو پھیلاؤ, یعنی ذہن کے اندر پھیلاؤ. تو یہ 7 آسمان اور زمین پھیلائیں گے تو کتنا پھیلے گا؟ اتنی جنت کی چوڑائی. لمبائی کتنی ہوگی اللہ جانے کیا لمبائی ہے, اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس چوڑائی سے لمبائی سوچنے کے لیے چوڑائی اور لمبائی کا پرسنٹیج معلوم ہوا, پرسنٹیج ہوتا ہی نہیں. چوڑائی اور لمبائی میں پرسنٹیج ہوتا ہی نہیں. کم سے کم بھی ہو سکتا ہے اور کہیں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. چوڑائی اتنی, آسمان اور زمین کی چوڑائی یہ تو لمیٹڈ ہے. کتنی چوڑائی جنت کی, اور لمبائی کوئی حد ہی نہیں. ادھر بھی اور لمبائی میں ادھر بھی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے جنت اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے. ایک حدیث شریف سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا, اس کا نام ہے حنان منان. جب سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے سفارشوں سے, تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو مومنین ہوں گے ان کو جہنم سے نکالیں گے.
تو یہ آخری شخص جب یہ جہنم میں رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے درخواست دے گا کہ پروردگار عالم سارے مومنین چلے گئے جنت میں ہی ایک محروم قسمت کیوں ہوں؟ مجھے پکے وعدے کرے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری کر دیں گے اور وہ جہنم سے نکال کر کے جہنم کے دروازے پر کر دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں خاموش رہے گا، ایک لمبے عرصے تک خاموش رہے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. پھر جب اس کے صبر کی دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوسری درخواست بھیجے گی اور وہ اس میں یہ لکھے گا کہ پروردگار عالم آپ کے فضل سے میں جہنم سے تو باہر نکل گیا، لیکن مجھے آگے جنت نظر آ رہی ہے اور جنت میں مجھے نہیں جانا، اس کے دروازے تک پہنچا دیا جائے تو میں باہر کھڑا کھڑا ہی نظارہ دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے تو نے مجھ سے کیا عہد و پیمان کیا تھا؟ تو وہ لجاجت سے کہے گا کہ پروردگار عالم آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ پھر اللہ اس سے عہد و پیمان لیں گے کہ بندے اگر تیری یہ خواہش پوری کی جائے تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا، اور بڑے عہد و پیمان کرے گا کہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو پھر اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا. اب وہاں پہنچ کر یہ ایک لمبے وقت تک وہاں خاموش رہے گا، فوراً دوسری درخواست دینے کو تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد جب صبر نہیں رہے گا تو پھر تیسری درخواست ٹھوکے گا اور وہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم جب آپ کی عنایتوں سے یہاں آ گیا تو اب ایک قدم دروازے کے اندر کر دیجیے، اندر مجھے کوئی روم نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بندے تو نے کیا وعدہ کیا تھا، کیا عہد کیا تھا؟ وہ پھر لجاجت کرے گا، گڑ گڑے گا، خدایا آپ سے نہ مانگوں کس سے مانگوں؟ تو اللہ کا رحم اور فضل ہوگا، اسے جنت کے اندر کر دیا جائے. اب جنت میں پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا، اب تو جنت کی سب نعمتیں ملیں گی، لینڈڈ پیپر ہے اس کے پاس. جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ ہوگا کہ اسے نہر حیات میں ڈالو. زندگی کی ندی، نہر کیا کہتے ہیں نہر کو؟ ریور آف لائف. چنانچہ وہ اس میں ڈالا جائے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ جل کر جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا. اب جو اس میں ڈالا جائے گا، اب اس میں سے جو نکلے گا ڈبکی لے کر تو نہایت حسین و جمیل جسم نکلے گا اس کا، اور جنتیوں جیسا نہایت خوبصورت جسم اس کا نکلے گا. اب باہر آ گئے، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے جا جنت میں گھوما. وہ پوری جنت میں گھومے گا جہاں تک گھوم سکے گا، گھوم کر آ گیا. جنت میں کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، سب ایکوائرمنٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ آکوپائڈ ہے. جب واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بندے تجھے تیری دنیا یاد ہے زمین کتنی بڑی تھی؟ تو سوچے گا کہ وہ دنیا تو بہت بڑی تھی. کنارے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے فلائٹ میں 4.5 گھنٹے لگتے تھے، اور ساری دنیا تو کتنی بڑی. ساری دنیا زمین یاد دلائیں گے اللہ. وہ سوچے گا، پھر اللہ فرمائیں گے کہ جا تجھے جنت میں 10 زمین کے بقدر دیا، 10 زمین کے بقدر دیا. تو وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم آپ میرا مذاق کرتے ہیں غریب کا؟ میں تو ساری جنت گھوم پھر کر آیا ہوں، ہر کہیں جگہ ہی نہیں آکوپائڈ ہے، اور جگہ تو کہیں ہے نہیں، اور آپ نے 10 زمینوں کو بقدر لیے. یہ مضمون بیان کرتے حضور مسکرائے اور فرمایا حضور نے کہ بھائی تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہو میں کیوں مسکرائے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ بندہ اس طرح سے بات کرے گا تو اللہ مسکرائیں گے،
اور اللہ کہیں گے کہ دیکھو ابھی تو کتنی لجاجت سے کرتا تھا، اب یہاں لینڈیڈ پیپر مل گیا پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے میں رب العالمین ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں رب العالمین ہوں، مذاق ٹھٹھا کرنا میرا کام نہیں، تو جا تو صحیح، تیرے حصے کی جنت ہے۔ چنانچہ اب جو جائے گا تو اس کی ساری جنت اتنی بڑی تیار ہے۔ یہ حدیث شریف میں واقعہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جنت کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کا تھوڑا سا بیان یہ فرمایا کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، کہ تمام آسمان پھیلا دیے جائیں، تمام زمین پھیلا دیے جائیں تو زمین جنت کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مطلب اس آیت پاک کا یہ ہے، دوسرا مطلب ایک اور ہے، وہ بھی سمجھاؤں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو جو بھی بات سمجھائی جائے گی وہ اسے اس دنیا کے محاوروں میں سمجھائی جائے گی۔ قرآن کریم اترا ہے دنیا کے محاوروں میں، انسان کے محاوروں میں۔ اگر انسان کے محاورے ہوں گے تو ہی تو انسان سمجھے گا۔ تو انسان کو جو زیادہ سے زیادہ چوڑائی، لمبائی چوڑائی سمجھائی جا سکتی ہے، وہ آسمان و زمین کی لمبائی چوڑائی کی مثال ہی سے سمجھائی جا سکتی ہے، اس سے آگے کوئی ایگزامپل ہی نہیں۔ ایسی ہی ایک ایگزامپل اللہ نے 12ویں پارے میں اور دی ہے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو گئے، دھوکے میں آ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں کتنے دن رہیں گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں کتنے دن رہیں گے۔ تو وہاں محاورہ یہ آیا ہے، ما دامت السماوات والارض، جتنی لمبی لائف آسمانوں کی اور زمین کی ہے اتنی مدت جنتی جنت میں ٹھہریں گے، جہنمی جہنم میں ٹھہریں گے۔ آسمان کی لائف، آسمانوں کی لائف، زمین کی لائف کتنی بھی اربوں خربوں کروڑوں کتنے بھی سالوں ہے تو لمیٹڈ، کسی نہ کسی وقت وہ لائف ختم ہونی۔ یہاں سے بعض بڑے بڑے لوگوں کو یہ دھوکا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ جہنم ابدی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی وقت میں ختم ہو جائے اور جہنمیوں کا عذاب ختم۔ یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا آسمان و زمین کی جتنی لائف ہے اتنی لائف جہنم کی ہے، بس اتنا لائف کے زمانہ گزرنے کے بعد جہنم ختم۔ ان سے کہا کہ جنت وہ ختم ہوگی یا رہے گی؟ یعنی جنت تو ہمیشہ رہے گی۔ کیوں؟ جنت میں وہ خود جائے گا، اس کو خود جانا ہے۔ یہ تفسیر کر رہا ہے، اس کو خود جانا ہے، اس لیے کہ جنت تو، حالانکہ یہی محاورہ جنت کے لیے بھی ہے اور یہی محاورہ جہنم کے لیے ہے۔ اور اللہ کا بندہ کہہ جنت تو ہمیشہ رہے گی، اس محاورے کے باوجود جنت تو ہمیشہ رہے گی، اور کہا جہنم ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جب لوگوں کے سامنے کہے کہ عذاب قبر، تو جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ اس کا دماغ کہے عذاب قبر، مٹی ہو گئی کیا عذاب قبر ہو گئی۔ اور جب اس سے کہیں کہ قبر کی راحتیں اور انعامات اور ایسا مزے، نعمتیں قبر کی نعمت، ہاں ویری گڈ، وہ ویری گڈ ہو گئی۔ اور عذاب قبر آیا تو کہا نہیں، میرے عقل میں نہیں اترتی بات۔ کیوں؟ اسے وہ قبر کی نعمتیں تو چاہیے، اس لیے وہ تو ویری گڈ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم میں وہاں محاورہ ہے، انسان کو لمبی سے لمبی مدت بتاؤ، کیا بتاؤ گے؟ یہی ایگزامپل ہے کہ جتنی لمبی آسمانوں کی زندگی ہے، جتنی لمبی زمین کی زندگی ہے، مگر یہ سمجھانے کے لیے بات، اور اسی طرح سے سمجھایا جا سکتا۔ اور کیسے سمجھائیں گے؟ ایک مثال دوں میں۔ ایک دیہات ہے بہت دور شہر سے، وہاں اسکول میں سے بچہ پڑھ کے گھر آیا، اسکول میں بچے نے ریل گاڑی کا سبق پڑھا،
اور اب تو ریل گاڑی کی تصویر بھی دیتے ہیں کتاب میں، پہلے تصویر نہیں تھی. اب ریل گاڑی کا اس نے سبق پڑھا، گھر آیا، اس نے ابا سے پوچھا کہ ابا ریل گاڑی کیسی ہوتی؟ تو اب اس کی ایک شکل تو ہے کہ بچے کو لے کر باپ جو ہے یہ سورج چلا جائے اور ریل گاڑی دکھائے کہ دیکھیے ریل گاڑی کھڑی، یا پھر سمجھائے بغیر اتنے پیسے نہ ہو، وہاں جانے کا موقع نہ ہو تو سمجھائے کہ ریل گاڑی ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی جانے لگا تھا شہر، تو اس کو گاؤں والوں نے سمجھایا، اسے پوچھا کہ وہاں ریل گاڑی کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کالی کالی ہوتی ہے، منہ سے دھواں نکلتا ہے، ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھ جائے گی. اب وہ اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ لیا، ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر گیا تو ایک بابو صاحب جا رہے تھے، کالا سوٹ پہنے ہوئے اور سگریٹ پی رہے تھے، تو کود کر کے کندھے پر بیٹھ گیا. تو نے کہا بدتمیز کیا کر رہا؟ اس نے کہا ٹکٹ لیا ہے. وہ بھی جیب میں سے ٹکٹ دکھا دیا، ٹکٹ لیا ہے، کالا کالا ہے، منہ سے دھواں نکل رہا ہے. تو یا تو یوں بتاؤ، یا پھر دوسرا طریقہ ہے. اس نے بیٹے نے کہا ابا ریل گاڑی کیسی ہوتی؟ اس نے کہا بیٹا دیکھ، تیری ماں جو سبزی کاٹ رہی ہے اس کی پٹاری لا، ٹوکری دے، ہاتھ میں بیگن نہیں ہوتی ہے، بیگن نہیں ہوتے، بیگن ٹوکری میں بھرے ہوئے تھے. اس نے کہا یہاں لا. اس نے اس میں سے ڈھونڈ کر ایک بڑا بیگن آگے رکھا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، ایک لمبی لائن بتا کے دیکھ ریل گاڑی بنی. یہ جو انجن ہے یہ جو پی کر کے چلتا ہے یہ سب ڈبے چلتے. اب بیٹا کہ ابا نے ریل گاڑی سمجھا دی مجھے، اور کل جب اسکول میں جائے گا تو بڑے فخر سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا میرے ابا نے مجھے ریل گاڑی بنا کے دکھائی. لیکن بیگن دکھائے، کہاں ریل گاڑی دکھائی؟ بیگن دکھائے. تو میرے بھائیوں جو وہاں کی ریل گاڑی ہے وہ تو یہاں بیگنوں کے ایگزامپل سے بتائی جاتی ہے، اس سے آگے کیسے بتائیں گے؟ اس کو لے جاؤ سورت اسٹیشن پر تو ریل گاڑی نظر آئے گی. تو ہم بھی جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا جنت کیسی ہے، آسمان کیسے ہوگا، وہاں کا احوال کیا ہے. لیکن یہاں سمجھانے کے لیے تو یہاں کی جو بڑی سے بڑی ایگزامپل ہو سکتی ہے بچے کے لیے، یہ بیگن کی ایگزامپل ہے، اسی سے ریل گاڑی بنا کے سمجھائیں گے. چیز جیسی ہے آخرت میں وہ چیز یہاں پوری سمجھائی ہی نہیں جا سکتی. تو یہ جو مدت ہے کہ جنت اور جہنم رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، کب تک؟ مادامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے، یعنی جتنی ان کی لائف ہے اتنی ان کی لائف. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لمبی سے لمبی جو مدت ہے یہ سمجھانے کے لیے ایگزامپل ہے. پھر آگے یہ بھی ہے عطاء غیر مجذوذ، جنت ایک ایسا عطیہ گفٹ ہے، جنت جنتیوں کے لیے ایک ایسی گفٹ ہے کہ غیر مجذوذ، وہ کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں. کیونکہ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جنت کسی وقت ختم ہوگی. تو یہ آیا کہ عطاء غیر مجذوذ. اب ایسا جملہ جہنم کے ساتھ نہیں آیا. تو کچھ حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جنت تو ہمیشہ چلتی رہے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ. لیکن جہنم کے ساتھ ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، لہذا جہنم کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی اور جہنمی جہنم سے نکل آئیں گے. یہ جو ان کی ہے یہ غلط فہمی ہے. یہ تو ایک لمبی مدت کا ایگزامپل ہے. ایسے یہ لمبائی، جنت کی لمبائی چوڑائی کا ایک ایگزامپل ہے جو انسان اپنے ذہن میں زیادہ سے زیادہ براٹ جس چیز کو جانتا ہے اس کے ذریعے سے ایک مثال سمجھائی گئی. تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے مانند ہے. وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وعدت للذین آمنوا، کیا ہے؟ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. وہ جنت تیار کی گئی ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. آج کا ہر مسلمان کہتا ہے مسا کام بن گیا، میرا بھی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے.
یہ دھوکہ ہے. آج ہر آدمی جو یہ کہتا ہے اللہ پر ایمان ہے تو اللہ جو حکم دیں گے وہ کرے گا, جبھی تو ایمان ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول جو اللہ کے یہاں سے ہدایت لائے اس پر عمل ہوگا تو وہی تو ایمان ہے. اور کہتا ہے میں اپنے ابا کو ابا مانتا ہوں, ابا نے کہا پانی لا کر نہیں لاتا. ماشاء اللہ, ابا کو اچھا ابا مانتا ہے. کہتا ابا کو ابا مانتا ہوں اور ابا نے کہا پانی لا کر نہیں لاتا. یہ کیا ماننا ہے؟ رسولوں کو مانتا ہے. اللہ کے آخری پیغمبر محبوب رب العالمین کی دامن پکڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا یہ کام کر, یہ کام کر, یہ کام کر, یہ کام کر, کا نہیں کرتا. بیوی منع کرتی داڑھی رکھنے کو, بیوی داڑھی رکھنے کو منع کرتی. اللہ کا رسول کہتا ہے داڑھی رکھو, بیوی کہتی کہ ہارون نہیں لگتو. لہذا یہ بیوی جو کہتی ہے ہارون نہیں لگتی اس کا فالو کرے گا, اور اللہ کا رسول کہتے ہیں اس کو. اب کہتا ہے میرا ایمان اللہ کے رسول پر ہے, اللہ کے رسول پر کہا تیری وائف پر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وقت پر نماز پڑھو. باس کہتا ہے چھٹی نہیں ملے گی, جاؤ گے نماز پڑھنے جاب چلا جائے گا, نماز قضا کر دیتا ہے, نہیں جاتا, اور کہتا میرا اللہ کے رسول پر ایمان ہے. ارے اللہ کے رسول پر کہاں ایمان ہے تیرا؟ تو تیرے جاب پر ایمان ہے, تیرے باس پر ایمان ہے. جو باس کہہ رہا وہ تو کر رہا ہے, جو جاب کہہ رہا وہ تو کر رہا ہے, کہاں تیرا اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہماری ہے. یہ ایسی غلط فہمی ہے جو یہود میں تھی اور آج بھی ان میں ہے. وہی غلط فہمی ہمارے اندر آ گئی کہ جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہے. بس نام لگ گیا مسلمان, جنت اس کے باپ کی جاگیر ہو گئی. میرے بھائیو, جنت ایسی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. صحیح ایمان اور صحیح اللہ اور اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان, اور اللہ اور اللہ کے رسولوں نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس کے لیے جنت ہے. یہاں بھی لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آج ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے, اگر یہ شرط اس میں پائی جائے تو جنت ملے گی اسے. صحیح ایمان ہے اور صحیح عمل ہے, نہیں ملے گی. کیوں؟ یہودی کا جب تک حضور پر ایمان نہیں لائے گا ایمان صحیح نہیں ہے. عیسائی جب تک حضور پر ایمان نہیں لائے گا ایمان صحیح نہیں ہے. یوں سمجھو اگر کوئی مسلمان 1,00,000 نبیوں میں سے ایک معین نبی کو, موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, میں سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, میں داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, وہ مسلمان نہیں. سارے سلسلے کو ماننا ہے. رہا کس کا فالو کریں گے وہ الگ مسئلہ ہے. جس کا پیریڈ ہے, جس کا پیریڈ چل رہا ہے اس کا فالو ہوگا, باقی ماننا سب کو ہے. جب ماننا سب کو ہے تو اگلوں کو بھی آخر تک ماننا ہے اور آخر والوں کو بھی اول تک ماننا ہے. بس اگر کوئی یہودی, اس کا صحیح ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کو نہیں مانے گا, صحیح ایمان کیسے ہوگا؟ اور جب حضور کو مان لے گا تو یہودی کہاں رہا؟ کوئی عیسائی جب تک حضور کو نہیں مانے صحیح ایمان ہو ہی نہیں سکتا, اور حضور کو مان لیا تو وہ عیسائی کہاں ہوگا؟ تو قرآن میں رسول ہی جمع ہے, رسول نہیں. رسول کی جمع رسول ہی, جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر, یعنی تمام رسولوں پر جو ایمان لائے ہیں, وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی. وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. اس کے بعد بڑا ایک نازک مسئلہ ہے. یہ جو جنت ملے گی مومنین کو, یہ جنت ہمارے کام کی اجرت ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اگر اللہ کا فضل ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا فضل ہو جائے تو مل جائے گی, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی. اور اگر اجرت ہے تو ٹھیک ہے بات. قرآن کریم نے اس جگہ پر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور حدیث نے اسے واضح کیا ہے. حضور اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ذالک وہ, یعنی جس جنت کا اوپر سے تذکرہ آ رہا ہے وہ جنت اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا.
جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. اس آیت کے اندر اس کی صراحت ہے. فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا, اپنے عمل سے نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ, کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله, میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل میں مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں گا. پھر عمل سے فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے فضل سے جانا ہے پھر عمل سے فائدہ کیا؟ عمل کا فائدہ ہے, وہ فائدہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے ایک دوسری آیت بتاؤں جو پچھلے پاروں میں گزری ہے. اس میں یہ مضمون ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی سب اکٹھا ہو کر بیٹھیں گے, مجلس ہوگی ان کی کھانے پینے کی, تو وہ آپس میں یہ چرچا کریں گے. کیا ہے ذہن میں لائیے قرآن شریف شروع کا حصہ بھی نہیں آ رہا ذہن میں. سورہ نام وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو زنگ ہے, میل ہے, گجراتی میں کہتے ہیں کاٹ, دلوں میں جو کاٹ لگا ہوا ہے وہ کاٹ نکال دیں گے, ہم نکال دیں گے. آج اس دنیا میں ہمارے دلوں میں کاٹ ہوتا ہے, زنگ ہوتا ہے, میل ہوتا ہے. بھائی کے دل میں بھائی کی طرف سے میل ہے, اولاد کی دل میں باپ کی طرف سے میل ہے, باپ کے دل میں اولاد کی طرف سے میل ہے, پڑوسی کے دل میں پڑوسی کی طرف سے میل ہے. یہ ہم آج اس دنیا میں میل ہوتے ہیں اور ان میل کی وجہ سے پھر باتیں بگڑتی کہیں سے کہیں پہنچتی ہیں. جنت میں پہنچنے کے بعد میں یہ دلوں کا میل اللہ نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ, ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ آپس میں کہیں گے کہ یہ جو جنت میں ہم پہنچے ہیں یہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا تو پہنچے, اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتے تو ہم اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سب بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, یعنی جنت کی اور جنت کی نعمتوں کے لیے. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے ہدایت کیسے دی؟ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللہ نے ہدایت اس طرح سے دی کہ اللہ نے رسول بھیجے دین حق کے ساتھ, اور ان رسولوں نے آ کر ہمیں بتلایا کہ دیکھو جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے. یہ جنتیوں کی باتیں ہو ہی رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلی فون آئے گا, وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پکارے جائیں گے, وہ یہ اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا کہ یہ جنت جس میں تم اس وقت ہو, یہ جو دنیا میں تم کام کرتے رہے اس کے عوض میں تمہیں میراث میں دی گئی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو جنتی کیا کہتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ کی ہدایت اور اللہ کے فضل سے ملی. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں تم نے پاپڑ بیلے ہیں, سردیوں میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے, اس کے عوض میں اس کے بدلے میں ملی. کیا معلوم ہے اس آیت سے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. جنت میں دونوں چیزوں کا دخل ہے. خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی طرف یہ پکارا جائے. بندے تو سب جنتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دی, اللہ نے رسول بھیجے, اللہ نے ہمارے پاس دین حق بھیجا, اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا, اللہ نے کرم فرمایا, تم یہاں آئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دکھاتے ہم کہاں سے آتے ہیں؟ اور اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے کہ تو جو دنیا میں تم نے عمل کیے اس کے بدلے میں یہ جنت تو میراث میں ملی. ابا کا مال میراث میں ملتا ہے, ابا کا ہم نہیں لیں گے اور کون لے گا؟ تو جنت تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں میراث میں ملی. جس آیت کریمہ سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ان کے جنت میں دونوں چیزوں کا دخل ہے. اب
برابر ہے 50-50 دخل ہے یا کم و بیش ہے؟ کم و بیش ہے۔ اور اس کم و بیش کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال سمجھو، جو کچھ پیدا ہوتا ہے خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم جو چاہتے ہو کہ تمہارا چاہنا بھی اللہ چاہے تو تم چاہتے ہو، تو جب ہمارا چاہنا بھی ہمارے یہاں اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ گناہوں کی جزا و سزا کیوں مل رہی؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں، اللہ اچھا ہی چاہتے ہیں ہم اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ برا ہی چاہتے ہیں ہم برا ہی چاہتے ہیں، پھر ہمارا کیا گناہ اور ہمیں ثواب کیوں؟ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر چاہنے میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو چاہنا تو ایک عمل ہے، اس چاہنے کو پیدا کون کرے گا؟ وہ بندہ کرے گا، خالق تو اکیلے وہی ہے، ان کے علاوہ تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ بندے کا جو چاہنا ہے یہ بھی عمل ہے، اس عمل کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اچھا برا چاہنے پر جزا و سزا کیوں ہے؟ اس چاہنے میں اس کا دخل ہے۔ اسی کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ جب کسب کرتا ہے تو اللہ خلق کرتے ہیں، تو دخل ہے۔ کتنا دخل ہے یہ پرسنٹیج متعین نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال دخل ہے۔ دلیل ایک بھینس کھوٹے سے کھل گئی اور گاؤں میں بھاگی اور ایک بچے کا پیر پچل دیا، ایک بچے کو لپیٹ میں لے کے جان سے مار دیا، پھر سب گاؤں والوں نے مل کر بھینس کو پکڑ دیا۔ اب ایک بچے جس کا بچہ مر گیا تھا وہ لٹ لے کر پیل پڑا، دے مار دے مار، تو سارے گاؤں گئے میری بھینس کی تو ہے کیوں مارتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کیس کرتا ہے اس بھینس پر کس نے میرے بچے کو مار دیا؟ نہیں کرتا۔ اور یہی حرکت ایک انسان کرے اور گاؤں میں سے غصے میں گھر سے بھاگا اور ایک بچے کا پیر پچل دیا، ایک کو پیٹ پر پیر رکھ دیا اور مر گیا تو سارا گاؤں مار مار کے بھرکا بنا دے گا اور کیس الگ ہو جائے گا اور ساری دنیا کہے گا کہ اس کو سپریم کورٹ سے لڑ کر کے کیسے کردار کو پہنچا۔ معلوم ہوا کہ اس آدمی کے عمل میں اور اس بھینس کے عمل میں فرق ہے، اور ہر انسان اس فرق کو جانتا ہے۔ وہ جو انسان کے عمل میں بھینس کے عمل میں بھینس کا چاہنے کا کوئی دخل نہیں، وہ چاہتی وہ بھی ہے لیکن اس کے چاہنے میں اس کے چاہنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور انسان جو چاہتا ہے اس کو بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، مگر اس چاہنے میں انسان کے چاہنے کا دخل ہے۔ مگر پرسنٹیج میں نہیں بتا سکتا ہوں، پرسنٹیج نہیں بتا سکتا ہوں میرے بھائیو۔ اسی طرح سے سمجھو کہ جنت میں انسان کا عمل بھی لے جائے گا اور اللہ کا فضل بھی ہے، دونوں کا دخل ہے۔ پرسنٹیج نہیں بتا سکتا۔ اور میں نے قرآن سے بتلایا کہ جنتی یوں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آواز یوں آ رہی ہے، معلوم دونوں چیزوں کا دخل ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو جنت ملے گی ورنہ نہیں مل گی۔ لہذا آج جو مسلمان عمل تو کرنا نہیں اسے اور وہ کہتا اللہ غفور و رحیم، ارے بھائی غفور و رحیم تو سب کچھ ہے، مگر جنت میں جانے کی تو دو چیزیں ہیں، وہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تو جنت میں پہنچے گا۔ لیکن بہرحال بالادستی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہے، لہذا چاہنے میں بالادستی اللہ کی ہے۔ میں پرسنٹیج چاہے آپ کو نہ بتلا سکوں لیکن بالادستی تو اللہ ہی کے چاہنے کی ہے، لہذا جنت میں جانے میں بالادستی تو اللہ ہی کے فضل کی ہے۔ وہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جنت جو دی جائے گی اللہ پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے دے، یعنی بعض کو ملے گی یہ جنت، بعض کو نہیں ملے گی۔ جسے چاہے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جنت نہیں ملے گی، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ میاں کے یہاں کچھ کوٹے میں کمیاں آ گئی ہے، یہ راشن کر دیا کہ کارڈ ہو تو لے جاؤ چینی ورنہ نہیں ملے گی چینی۔ اللہ میاں کے یہاں کچھ کمی ہے؟ فرمایا نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا فضل لینے کے لیے آگے بڑھے ہی نہیں تو کیا زبردستی اللہ میاں اس کے سر پہ ماریں گے فضل؟ ارے بھائی تو چاہے گا فضل لینے آگے بڑھے گا، جو ہی تو اللہ تعالیٰ تجھے فضل دیں گے۔ اللہ کے فضل کی کوئی کمی نہیں، لینے والوں کی کمی۔ جو بڑھتا ہے، جو ان کے دروازے پر پہنچتا ہے، جو ان کی شرطیں پوری کرتا ہے، ان کو سب کے لیے فضل کے دروازے کھلے ہیں، وہ بڑے فضل والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جہنم میں جو جائے گا
وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جائے گا. اس لیے نہیں جائے گا کہ اللہ کے فضل میں کوئی گھاٹا ہو گیا یا جنت میں جگہ نہیں رہی اس لیے تھرڈ کلاس میں بھیج دیا. نہیں, جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جائے گا. اللہ کے یہاں تو جنت میں اتنا ہے کہ یہ انسان اور جنات نے ایسی کتنی ہی مخلوقات جنت میں تو بھی جنت نہیں بھرے گی. غرض میرے بھائیوں, ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی فریب کاری, یہ دنیا کی رعنائی, یہ دنیا جو دل لبھانے والی نظر آ رہی ہے, یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے. اگر اس بھول بھلیوں سے اگر آدمی نہیں نکلا اور اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا تو خسرت دنیا والآخرہ, یہ دنیا تو چند دن میں چھوٹ جانے والی ہے اور آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی ہے. لہذا اس دنیا کی زندگی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان دوڑ لگائے اور اس دنیا کی زندگی میں دوڑ کر کے اللہ کی مغفرت حاصل کرے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرے, اللہ کی تیار کی ہوئی جنت حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس مضمون کو سمجھنے کی, اس کو پلے باندھنے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.